المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے درس قرآن پاک کا آغاز 7ویں پارے کے 9ویں رکوع سے ہے اور یہ سورۃ الانعام کا تیسرا رکوع ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کا شریک ٹھہرائے. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا وہ جھٹلائے اس کی آیتوں کو. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم جمیعا، ہم سب کو اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے: این شرکاؤکم الذین، کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، کہ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی مشرکوں سے فرمائے گا کہ این شرکاؤکم، تمہارے کہاں ہیں وہ شریک، وہ بت کہ جن کی تم
عبادت کرتے تھے، جن کو تم پوجتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی بہانہ نہ ہوگا، الا ان قالوا، کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہیں گے کہ اے اللہ تیری قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر۔ عمر بھر وہ شرک کرتے رہے، مشرک رہے، لیکن قیامت کے دن کس طرح انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ فرمایا انظر، دیکھو، کیفا، کیسا، کذبوا علی انفسہم، انہوں نے خود اپنے اوپر جھوٹ باندھا کہ عمر بھر کے شرک سے ہی انکاری ہو گئے۔ وضل عنہم، اور گم ہو گئیں ان سے، ما کانوا یفترون، وہ باتیں جو وہ بناتے تھے۔ دنیا میں وہ کہتے تھے کہ یہ بت قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، تو قیامت کے دن ان سے یہ تمام باتیں گم ہو جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں کوئی وہ ہے، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، ولید، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے، تو نضر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو نضر کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ ابی سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ان کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر کر دیے اکنتاً غلاف، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے، ان کے دلوں پر پردہ کر دیا، ان یفقہوہ، کہ اسے نہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے کہ وہ حق بات سنتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت، ساری نشانیاں، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھیں، لا یؤمنوا بها، تو ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ضد اور انا کی وجہ سے پردہ کر دیا ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ اب اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤوک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہوئے، جب وہ آپ کے پاس آپ سے جھگڑتے ہوئے حاضر ہوں، یقول الذین کفروا، تو کافر قرآن کے بارے کہیں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ یعنی وہ اس کلام پاک کے وحی الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسری کتابوں میں پچھلے قصے سنتے ہیں، معاذ اللہ، یہ قرآن بھی پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں۔ جیسا کہ
فرمایا گیا کہ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ جب قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے تو اس کے بارے میں بے ادبی اور گستاخیاں کرتے تھے۔ مشرکین لوگوں کو قرآن پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے سے روکتے تھے۔ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں وہ کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ فرمایا وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنی جانیں ہی ہلاک کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کبھی آپ دیکھیں گے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب انہیں آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، جب وہ آگ کے کنارے، جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوں گے، فقالو، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، کاش ہمیں نردو، واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، تب ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اب جب فیصلہ ہو جائے گا اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اللہ کی آیتوں کو اب نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے ہوں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، بس ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ بل بدا لہم، بلکہ کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا، ما کانوا یخفون من قبل، جو کچھ پہلے وہ چھپایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے سب کچھ کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ جیسا کہ اسی رکوع میں ہم نے سماعت کیا کہ مشرکین سے جب فرمایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں، وہ بت کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، تو وہ اپنے کفر کو چھپائیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب انہیں یہ بات ظاہر ہو جائے گی جو وہ چھپاتے تھے، یعنی کفر اس طرح ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے اعضا گواہی دیں گے کہ یہ کفر اور شرک کرتے تھے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم اب دنیا میں واپس چلے جائیں تو ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا، تو پھر وہی کچھ کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے تو جن چیزوں سے انہیں منع کیا گیا وہی واپس کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، پھر یہی کہیں گے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی کفار مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قیامت کی ہولناکی، قیامت کے احوال، آخرت کی زندگی اور ایمان والوں کے ثواب کا تذکرہ فرمایا، کافروں اور نافرمانوں کے عذاب کا ذکر فرمایا، تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کبھی آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ،
اللہ انہیں فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ موت کے بعد کی زندگی حق نہیں ہے؟ کیا تم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے گئے؟ قولو، وہ کہیں گے بلا وربنا، اے ہمارے رب، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قولا، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، تو اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے، جو تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے اس کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، انکار کیا، وہ لوگ نقصان میں رہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، جب ان کے پاس قیامت اچانک سے آ جائے گی، قولو، تو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ ہم تو قیامت کو حق ہی نہیں مانتے تھے، زندگی تو ہم سمجھتے تھے فقط دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی ہی نہیں۔ فرمایا کہ جب قیامت اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم قیامت کے بارے میں کوتاہی کرتے تھے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی۔ وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، میں نہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، جو برا عمل تو کرتا تھا میں وہ ہوں۔ دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا۔ پھر وہ بدبودار اور بھیانک صورت اس کافر پر سوار ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا ساء ما یزرون، سن لو کتنا برا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اسے بقا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، اسے فنا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیرٌ، بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، متقین لوگ۔ تو فرمایا کہ متقین کے لیے آخرت کا گھر ہے، آخرت میں وہ کامیاب ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ بے شک ان لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اخنس بن شریک اور ابو جہل کی باہم ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا اے ابو جہل، یہ تنہائی کی جگہ ہے، ہم ابھی تنہا ہیں، ہماری دوسری کوئی بات سن نہیں رہا، یہاں کوئی ایسا نہیں جو ہماری بات پر مطلع ہو سکے، اب تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں، جھوٹا حرف ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلا، مگر بات یہ ہے
کہ قصی یعنی قریش کے جس قبیلے بنی ہاشم سے ان کا تعلق ہے، سارے اعزاز انہیں حاصل ہیں، اگر نبوت بھی انہیں حاصل ہو جائے تو پھر قریشیوں کے لیے کیا عزت رہ جائے گی۔ یعنی وہ یہ کہنے لگا کہ تمام اعزاز تو ان کے قبیلے کے پاس ہیں، اگر ہم نے ان کو نبی بھی مان لیا تو پھر ہمارے قبیلے کی کوئی حیثیت اور کوئی عزت نہیں رہے گی، معاذ اللہ۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، آپ غمگین نہ ہوں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کیونکہ وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، وہ اپنی اذیتوں پر اور جھٹلائے جانے پر صبر انہوں نے کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، انہیں ہماری مدد پہنچی، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور جو جھٹلانے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو تکذیب کرنے والے تھے انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ رسولوں کی نصرت، رسولوں کی مدد کرنا، اور جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو ہلاک کرنا، یہ جس وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان رسولوں کو کفار سے کیسی تکلیفیں پہنچی ہیں، تو یہ پیش نظر رکھ کر آپ دل مطمئن رکھیں، آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئیں، جو اسلام سے محروم رہتے ان کی محرومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرتی، تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ سے ہو سکے، ان تبتغی نفقا فی الارض، تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، فتأتیہم بآیہ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ اس آیت سے مقصد یہ تھا کہ ان کے ایمان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو ختم کرنا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منہ پھیرنے اور ایمان نہ لانے سے رنج نہ ہو۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے سننے والے تو جاہلوں میں سے نہ بن جانا۔ انما، بات تو یہی ہے، يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ہدایت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو دل سے سنتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں سے فقط الفاظ سننے کی حد تک اسے قبول کرے، اور ایک یہ ہے کہ دل کے کانوں سے سنا جائے، ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی بات کو سنا جائے۔ تو فرمایا کہ ہدایت تو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو دل سے سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ،
اور اللہ تعالیٰ ان مردہ دلوں یعنی کفار کو دوبارہ زندہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اپنے اعمال کی وہ جزا پائیں گے۔ وقالو، اہل مکہ کہنے لگے، لولا، کیوں نہیں، نزل علیہ آیۃ من ربی، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اتری۔ اہل مکہ کہنے لگے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اتنے زیادہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود دیکھے، لیکن اس پر قناعت نہیں کی اور سب سے منکر ہو گئے، مکر گئے، اور پھر ایسی آیت طلب کرنے لگے جس کے ساتھ عذاب الہی آئے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کو برسا۔ یہ کفار اپنی گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے، تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اہل مکہ یہ کہنے لگے کہ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر ہے، علی ان ینزل آیہ، اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اگر وہ آیت اور وہ نشانی اتر گئی تو یہ نشانی ان کے لیے بلا ہوگی اور اس کا انکار کرتے ہی انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ پچھلی قومیں بھی آئیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو جب جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، یہ تمام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار تذکرہ ہے۔ انہوں نے جب اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ جس چیز کا آپ وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیں، جب نبیوں کی بے ادبی اور گستاخی انہوں نے کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی نشانی لے آئے تو پھر وہ تمہارے لیے بلا ہوگی اور اس کا انکار کرتے ہی تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، صبح کے ان پر نور لمحات میں تیرے نور والے کلام کو سننا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جتنے احباب یہاں حاضر ہوئے تمام احباب کو ہر لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں، برکتیں، راحتیں، چین اور اطمینان نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کی رحمتیں، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، جس کی جو بیماری، پریشانی، مشکلات، تکالیف ہیں سب کو دور فرما۔ یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں مظلوم تکلیف میں ہیں، بالخصوص فلسطین، غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو زخمی ہیں انہیں بہت جلد شفائے کاملہ عاجلہ مستبر عطا فرما، اور جو شہید ہو گئے ان کے مقدس خون کے قطروں کا صدقہ یا اللہ فلسطین، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔
یا اللہ مجاہدین اسلام کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو پھر سے عروج و ترقی، طاقت، ہمت، جرت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں بہت جلد عمرہ مقبول کی سعادت نصیب فرما، مدینۃ المنورہ کی باادب پر رونق پر کیف حاضریاں نصیب فرما۔ زندگی بھر جتنی دعائیں مانگی آئندہ مانگیں گے، جو ہمارے حق میں بہتر و قبول و مستجاب فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، درود و سلام کا صدقہ وسیلہ دنیا و آخرت کی ہر شرمندگی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں تمام کو عظیم الشان رہائی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔